آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جن کا نام تاریخ کے امیر ترین اور سخی ترین لوگوں میں ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی۔ تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، اور یہی تو اس پوری کہانی کا مرکز ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ایک شخص اپنے وقت کا امیر ترین، کامیاب ترین کاروباری ہو، اور دوسری طرف اسے اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری بھی مل جائے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے؟ چلیں آج اسی دلچسپ شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں اس منفرد مقام سے، اس خاص لقب سے جس کی وجہ سے تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کون تھے۔ وہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے ایک، یعنی وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کا وعدہ کر دیا تھا۔ اب اس سے بڑا روحانی مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، مکہ میں ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس ایک فیصلے پر نظر ڈالتے ہیں جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ وہ ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کے بالکل شروع میں ہی حق کو پہچان لیا اور اسے قبول کر لیا۔ مگر یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اسی انتخاب کی وجہ سے ان کے اپنے خاندان والے ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں شدید اذیتیں پہنچائیں۔ یہ ایمان کی پہلی اور شاید سب سے کڑی آزمائش تھی، اور اسی انتخاب نے ان کی زندگی میں قربانی اور استقامت کے ایک ایسے سفر کی بنیاد رکھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ذرا تصور تو کریں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا کاروبار، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ قربانی انہوں نے زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ 2 بار دی۔ یہ ٹائم لائن ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو کتنی خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ مکہ میں وہ ایک کامیاب تاجر تھے، پھر جب ایمان کی خاطر حبشہ ہجرت کی تو ایک پناہ گزین کی حیثیت سے گئے، اور وہاں سے جب مدینہ پہنچے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ایک ایسے مہاجر جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد دراصل یہیں سے ان کی کاروباری ذہانت اور اصولوں پر مبنی ایک ناقابل یقین واپسی شروع ہوتی ہے۔ مدینے پہنچنے پر جب ایک انصاری صحابی نے انہیں اپنا آدھا مال اور جائیداد دینے کی پیشکش کی تو ان کی خودداری دیکھیں۔ انہوں نے محبت بھری پیشکش کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، آپ بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ یہ الفاظ ان کی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے واقعی صفر سے کام شروع کیا۔ بازار گئے اور بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں جیسے گھی اور پنیر سے تجارت شروع کی۔ اپنی ایمانداری اور کمال کی کاروباری سمجھ بوجھ کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدینہ کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی کامیابی کا عالم یہ تھا کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں نا تو امید ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا۔ دیکھیں، دولت کمانا ایک الگ بات ہے، لیکن اس دولت کے ساتھ ایک انسان کرتا کیا ہے، اصل کہانی تو وہ ہے۔ تو آئیے اب ان کی زندگی کے سب سے شاندار پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ اسکرین پر یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 700، یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی کا عنوان ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ جی ہاں، 700۔ ایک بار ان کا تجارتی قافلہ شام سے مدینہ پہنچا جس میں 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ پورا کا پورا قافلہ اونٹوں سمیت اور ان پر لدے ہوئے تمام سامان سمیت ایک ہی لمحے میں اللہ کی راہ میں مدینہ والوں کے لیے خیرات کر دیا۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، ان کی سخاوت تو ایک مسلسل عمل تھا۔ کبھی 40,000 درہم ایک بار میں دے دیے تو کبھی دوسری بار اسلامی فوج کے لیے 500 گھوڑے فراہم کر دیے، ایک اور مہم کے لیے 500 اونٹ تیار کروا دیے، یہاں تک کہ اپنی وصیت میں جنگ بدر کے ہر مجاہد کے لیے 400 دینار مقرر کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے ایک قیمتی باغ چھوڑا جو لاکھوں میں فروخت ہوا۔ تو آخر اتنی دولت اور کامیابی کے پیچھے کیسا انسان چھپا تھا؟ آئیے ان کی شخصیت کے اس گہرے پہلو کو دیکھتے ہیں جہاں دنیا کی کامیابی اور اللہ کا خوف ایک ساتھ بستے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے سامنے بہت اچھا کھانا لایا گیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا سارا اجر مجھے اسی دنیا میں دے دیا گیا ہو۔ سوچیں، یہ تھی ان کی سوچ۔ تو یہ سلائیڈ ان کی زندگی کا بہترین خلاصہ ہے۔ ایک طرف وہ 700 اونٹوں کے قافلے کے مالک تھے، ایک ماہر تاجر جنہوں نے ایک بہت بڑی میراث چھوڑی، اور دوسری طرف وہی شخص اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اپنے ایمان کے لیے جنگ میں 21 زخم کھا رہا ہے، اور زندگی کا مقصد پیسہ جمع کرنے میں نہیں بلکہ اسے اللہ کی راہ میں لٹانے میں سمجھتا ہے۔ 74 سال کی عمر میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اصل میراث ان کی دولت کے انبار نہیں تھے، بلکہ ان کی سخاوت، ان کی اللہ پر توکل اور ان کی عاجزی کی وہ لازوال داستان تھی جو وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف دولت اور کامیابی ہی سب کچھ سمجھی جاتی ہے، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہمیں کامیابی کے اصل مطلب اور اس کے حقیقی مقصد کے بارے میں کیا سبق دیتی ہے؟